حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على نبیہ وحبیبہ وعلى آلہ واصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سحری سے متعلق دو اور حدیثیں آپ کو سماعت فرمانی ہیں، سننی ہیں، اور یہ دونوں حدیثیں بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ بخاری شریف کا نام جب آتا ہے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے، اور واقعی حضرت سیدنا امام بخاری، حضرت امام اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایات حدیث کو جمع کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ کوئی اور کام انہوں نے نہیں کیا، احادیث کو جمع کیا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جمع کیا۔ ایک دو نہیں، 5 لاکھ کے قریب حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، اور اس میں سے پھٹک کر کے، چھان کر کے، چن کر کے کچھ حدیثوں کو اکٹھا کیا، جس کو صحیح بخاری شریف کے اندر لکھا۔ اور لکھنے کا انداز یہ تھا کہ ایک غسل سے 2 حدیث نہیں لکھتے تھے، یا ایک کپڑا پہن کر کے 2 حدیث نہیں لکھتے تھے، یا ایک مرتبہ خوشبو سلگا کر کے 2 حدیث نہیں لکھتے تھے۔ اب یہ اہتمام جو انہوں نے کیا، ان سے کوئی پوچھے کہ صاحب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے کہ جب حدیث لکھو تو غسل کرو، مسواک کرو، نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، تخت بچھاؤ، سفید چادر اس پر ڈالو، اور اطمینان و وقار کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک حدیث لکھو؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ان کے دل کا ادب ہے، یہ ان کا احترام ہے، یہ ان کی اہمیت ہے۔ انہوں نے احادیث مبارکہ کی اہمیت کو سمجھایا، لوگوں کو دکھلایا، لوگوں کو۔ جب حدیث کی اہمیت انہوں نے ایسی کی تو اللہ تعالی نے ان کو نوازا۔ قبر میں ڈالے گئے، لوگ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں ہیں کہ پوری قبر مشک و عنبر سے معطر ہو گئی، لوگ خوشبوؤں سے معطر ہو گئے۔ یہ اللہ تعالی کا خاص فضل حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر ہوا۔ تو امام بخاری کی یہ 2 روایتیں جو سحری سے متعلق میں پیش کر رہا ہوں، ایک حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، بھئی یہ جب کوئی حدیث سناتے ہیں تو درود پڑھواتے ہیں یا خود درود پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں؟ ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوتا، کچھ ایمان کی کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے، کچھ عشق و محبت کی کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس پر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص انعام سے اس کو نوازتا ہے۔ ان سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت سہل روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ لا یزال الناس بخیر، میری امت ہمیشہ خیر پر ہوگی، بھلائی پر ہوگی، نیکی کے راستے پر ہوگی، جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتی رہے گی. جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتی رہے گی اس وقت تک کہ میری امت خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی. یہ پیارے نبی کا ارشاد گرامی. جلدی کرتی رہے گی افطاری میں. جلدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوا، سورج کا کنارہ ڈوبا، پورا سورج اندر گیا اور افطاری کر لیا. یہ ہوا جلدی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نماز مغرب پڑھ لینے کے بعد ہم افطاری کریں گے تو یہ اس حدیث کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس حدیث کے خلاف ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم نماز مغرب کے بعد افطاری کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم اپنے روزے کو رات تک لے جاؤ. اور رات جو ہے وہ مغرب کے بعد آتی ہے، لہذا مغرب کے بعد ہمیں افطاری کرنی چاہیے، مغرب کے بعد کرنی چاہیے. تو یہ اس حدیث کے خلاف بات ہوگی. اور حدیث قرآن کے خلاف کبھی نہیں ہوتی، صرف ہمارے سمجھنے کا فرق ہے. ہم نے جس کو رات سمجھا وہ رات نہیں ہے، بلکہ سورج ڈوب گیا بس رات شروع ہو گئی، رات کی ابتدا ہو گئی. یہ حدیث نے ہم کو بتلا دیا. تو جب حدیث یہ ارشاد فرماتی ہے، حدیث میں یہ بات آ گئی کہ ما عجل الفطرہ، جب تک ہماری امت افطاری کرنے میں جلدی کرتی رہے گی اس وقت تک کہ بھلائی پر قائم رہے گی، تو اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک جماعت ہے، نام لینا تو ہم مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ان لوگوں کی افطاری کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہاتھ کا بال نظر نہیں آتا ہے، کلائی کا بال جب نظر نہیں آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب رات ہو گئی، اب افطاری کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے تاخیر پر تاخیر ہے، دیر سے دیر ہے. اور جب دیر ہو گئی تو حدیث رسول کے خلاف ہوئی. اور جب حدیث رسول کے خلاف کوئی عمل ہوگا تو وہ یا تو مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا یا اس کی ممانعت ہوگی. اب اس حدیث میں یہ ہے کہ افطاری میں جلدی کرو. افطاری کا 3 وقت ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. افطاری یعنی اوقات افطار 3 ہے. ایک مستحب وقت ہے، ایک مباح وقت ہے، ایک مکروہ وقت ہے. وقت 3 ہے افطاری کرنے کا، ایک مستحب، ایک مباح اور ایک مکروہ. مستحب وقت کون ہے؟ سورج نیچے سے اوپر تک اس کا پورا چکا نیچے ہو گیا، ڈوب گیا، اس کے بعد افطاری کر لینا، یہ مستحب ہے. یہ وقت مستحب ہے. یہ جو ہماری کینمی بتلاتی ہے کہ صاحب 4:50 پہ سورج ڈوبے گا، آپ لوگ ٹی وی میں دیکھیں گے تو 4:50 52 56 وہ بتلاتا ہے 54 پہ ڈوبے گا. ہمارے ہاں افطاری ہوتی ہے 5:02 پہ. تو یہ تاخیر کیوں کرتے ہیں مسجد والے؟ تو اصل میں کینمی والے جو ہیں سورج کا کنارہ اندر گیا اور اس نے ڈوبنا سمجھ لیا، وہ ٹائم انہوں نے دے دیا. سورج کا کنارہ اندر ہوا اور اس نے اپنا وقت دے دیا کہ اس وقت میں سورج ڈوبے گا. حالانکہ پورا سورج کا چکا ڈوبنے میں 4-5 منٹ مزید لگتا ہے، تو اس احتیاطاً اس کو ہم لوگ رکھتے ہیں. جو کینمی والے بتلاتے ہیں اس پر 6 منٹ 7 منٹ مزید رکھتے ہیں تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے اور ہمارا روزہ صحیح سے صحیح ہو جائے. تو وقت مستحب جو ہوتا ہے وہ سورج کے مکمل ڈوب جانے کے بعد ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹی وی میں تو اتنا دکھلا رہا ہے
اور مسجد والے لوگ یہ ٹائم دیتے ہیں تو اس میں وجہ یہی ہے، بات یہی ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ایک وقت مستحب ہوتا ہے جب پورا سورج اندر ڈوب جائے تو افطاری کرنا مستحب ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد چھوٹے چھوٹے تارے، دیکھیے ایسے جیسے اس میں بیچ میں ہے، چھوٹے چھوٹے تارے جب آسمان پہ نمودار ہو جائیں تو نمودار ہونے سے پہلے افطاری کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے، صحیح ہو گیا روزہ، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اور چھوٹے چھوٹے ستارے ظاہر ہو جانے کے بعد، گچھے ظاہر ہو جانے کے بعد، ستارے آپس میں جب جڑے ہوئے ہم کو نظر آنے لگے، اس کے بعد افطاری کرنا یہ وقت مکروہ ہے، اس میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 وقت ہے، ان تینوں وقتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جب تک ہماری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی وہ سیدھے راستے پر رہے گی۔ اب دوسری حدیث سننے کے لیے تیار ہوں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل انك تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وأيكم مثلی انی ابیت عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے۔ صوم وصال ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ صوم وصال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فقال له رجل، ایک شخص اس وقت جب آپ منع فرما رہے تھے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا انت تواصل یا رسول اللہ، آپ ہم کو منع فرما رہے ہیں اور آپ خود صوم وصال رکھتے ہیں، جس روزے سے آپ ہم کو منع فرما رہے ہیں آپ خود وہ روزہ رکھتے ہیں، جس روزے سے ہم کو آپ منع فرما رہے ہیں آپ خود اس روزے کو رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی، تم میں کون ہماری طرح ہے؟ انی ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس وقت گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ تو پیارے نبی نے صوم وصال سے، وصال والے روزے سے منع فرمایا۔ یہ صوم وصال کیا ہے کہ افطاری کا وقت ہوا لیکن ہم نے افطاری نہیں کی، بلکہ افطاری کی جگہ پر کل کے روزے کی نیت کر لی۔ کل پھر وقت ہوا افطاری کرنے کا، ہم نے افطاری نہیں کی، پرسوں کے روزے کی نیت کر لی، یعنی لگاتار مسلسل روزے رکھنا۔ تو یہ پیارے نبی کی عادت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے لیکن ہم لوگوں کو منع فرما دیا، اپنے غلاموں کو منع فرما دیا، امتیوں کو منع فرما دیا۔ منع کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ صوم وصال رکھنے سے آدمی کا قوہ، جسمانی اعضاء کمزور ہو جاتا ہے۔ منع کیوں فرمایا؟ کہ آدمی ضروری عبادت کرنے میں تساہلی کرنے لگتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کمزوری نہیں واقع ہوتی تھی،
تساہلی نہیں ہوتی تھی فرائض کی ادائیگی میں، تو آپ خود یوم وصال رکھتے تھے، لیکن آپ نے اپنی امتیوں کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ اب منع تو فرما دیا، منع فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ تو خود رکھتے ہیں، تو آپ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے سنت ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضور کا ہر عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے، حضور کا ہر عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر ہر عمل سنت ہوتا تو یہ صوم وصال بھی سنت ہوتا، ایک ایک مہینہ لگاتار روزے رکھنا یہ بھی سنت قرار پاتا، 9 بیویوں کو رکھنا بھی سنت قرار پاتا، لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ ہر عمل جو پیارے نبی کا ہے وہ آپ کی امت کے لیے سنت نہیں، بلکہ پیارے نبی نے جو اپنی امت کے لیے کیا، کرنے کا حکم دیا، وہ سنت ہے، اور جس کو خود اپنے لیے رکھا وہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اس حدیث میں تو بہت ہی وسیع مضمون ہے اور ہم پورے مضمون پر بول نہیں سکیں گے، صرف ایک بات عرض کر دیں کہ جو جواب پیارے نبی نے دیا اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جب اس صحابی نے پوچھا کہ ہم کو تو آپ منع کرتے ہیں اور آپ خود صوم وصال رکھتے ہیں، لگاتار روزے رکھتے ہیں، تو پیارے نبی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں کوئی میرے مثل نہیں، میری طرح نہیں۔ جب صحابیوں میں نہیں ہے تو آج کے زمانے میں کون ہوگا؟ جب وہ لوگ جو تمام ولیوں سے بڑھ کر مرتبہ رکھتے ہیں، تمام غوث و قطب سے بڑھ کر درجہ رکھتے ہیں، جب ان میں کا کوئی ہمارے نبی کی طرح نہیں ہے تو آج کے دور کا کوئی آدمی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو نبی الانبیاء کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی نے جواب دیا، ایکم مثلی، تم میں کا کون میرے مثل ہے؟ اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ ہر آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ رات گزارتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، لیکن جب میرے وقت رات گزارنے کا وقت آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ میں حجرہ عائشہ میں جاتا ہوں، لیکن میں اپنے خدا کے پاس رات گزارتا ہوں۔ اور جب اپنے رب کے پاس میں رات گزارتا ہوں تو اس وقت میں سوائے میرے رب کے اور میرے کسی نبی کی جرات نہیں ہے، کسی فرشتے کی جرات نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ دخل انداز ہو جائے، وہ کوئی دخل دے۔ یہ کسی نبی کی جرات نہیں ہے، کسی فرشتے کی جرات نہیں ہے، صرف میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں صوم وصال کیوں رکھتا ہوں؟ یطعمنی ربی، خدا مجھے وہ کھانا کھلاتا ہے جس سے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، جس سے میری طاقت میں کمی نہیں آتی، جس سے میرے اندر کمزوری نہیں آتی۔ جب وہ کھانا خدا مجھے کھلاتا ہے جس سے روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، اس لیے ہم صوم وصال رکھتے ہیں۔ کچھ کھانے ایسے ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہے جنت کا، وہ ہے جنت کا پانی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جنت کا کھانا اور جنت کا پانی پلاتا ہے، اس لیے اللہ کے محبوب کا روزہ ٹوٹتا نہیں بلکہ وہ صوم وصال گاتا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روحانیت کی غذا کھلاتا ہے، جس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، جس کو صحابی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اللہ کھلاتا ہے اور رسول کھاتے ہیں، وہ روحانیت کی غذا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ اور پیارے رسول کے صدقے بہت سے ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سنیں گے، درود پاک پڑھیے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش۔ حبیبی یا